الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، امیر المؤمنین امام المتقین داماد رسول ہم زلف حیدر کرار حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک پچھلے جمعہ سے شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ایک فضیلت یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے مال بھی بہت عطا فرمایا۔ مال تو کئیوں کو ملتا ہے، لیکن مال خرچ کرنے کے لیے دل کسی کسی کو ملتا ہے۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی کو مال بھی بڑا عطا فرمایا اور مال کے خرچ کرنے کے لیے دل بھی بڑا عطا فرمایا۔ کئی لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، وہ مال نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کنجوس مکھی چوس، بلکہ مکھی چب قسم کے لوگ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، وہ اپنے آپ پر تو بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن نہ رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ۔ اپنے پر بھی خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ مال ہے، اب کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بھی بڑا دیتے ہیں، ہر طرف کھلا خرچہ کرتے رہتے ہیں، لیکن
چند لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو اپنے اوپر مال خرچ کرنے کے لیے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن جب رشتہ داروں پر یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو دل کھول کر وہاں خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے کنجوسی کرتے ہیں اور رشتہ داروں اور اللہ کی راہ میں بڑا دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن مال کی محبت نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مال بھی دیا تھا لیکن مال کی محبت نہیں دی تھی، وہ اپنے اوپر خرچ کرنے میں بڑے کنجوس تھے لیکن رشتہ داروں پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بڑے فراخ دل واقع ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سوالی آ گیا اور آیا بھی کہاں؟ اللہ کے حبیب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے لگا آقا میں بڑا مقروض ہوں اور قرض بھی بہت زیادہ ہے، آقا اگر میری کچھ مدد ہو جائے تو آقا میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تجھ پر قرضہ زیادہ ہے تو جا ایسے کر میرے عثمان کے پاس چلا جا، انہیں جا کر میرا سلام بھی کہہ اور یہ پیغام بھی دے تیرے قرضے کا سامان ہو جائے گا۔ وہ آیا حضرت عثمان کے گھر، دروازے پر دستک دینے ہی لگا تھا کہ اندر سے حضرت عثمان کے ناراض ہونے کی آواز آ رہی تھی، اور ناراض ہو رہے تھے خادمہ پر، لونڈی پر۔ فرما رہے تھے میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ دیے کے اندر بتی موٹی نہ ڈالا کر، بتی موٹی ڈالتی ہے تو تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور تیل کا زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اور اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ لونڈی وہ خادمہ آگے سے کہہ رہی تھی حضرت غلطی ہو گئی، آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آنے والے سوالی نے جب یہ حضرت عثمان کا اور خادمہ کا لونڈی کا مکالمہ سنا تو دل میں کہنے لگا بیڑا غرق، یہ تو بڑے کنجوس ہیں۔ دیے کے اندر جو بندہ بتی موٹی نہیں ڈالنے دیتا وہ مجھے کیا دے گا؟ دیکھو نا بتی اگر پتلی ڈالی جائے، روئی کی ہوتی تھی نا بتیاں پہلے، تیل کم خرچ ہوگا، بتی موٹی ہو تو تیل زیادہ خرچ ہوگا، لیکن مہینے کا فرق کتنا پڑے گا؟ یہ بڑا کنجوس ہے، انہیں مینو کچھ نہیں دینا، چلو واپس چلو۔ واپس جانے ہی لگے تو دل میں آیا اب تم واپس بھی تو نہیں جا سکتے کیونکہ تم خود نہیں آئے، تمہیں اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے۔ خیر انہوں نے دروازے پر دستک دے دی، حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے آئے؟ یہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے، سلام بھی فرمایا ہے۔ اچھا میرے آقا نے بھیجا ہے؟ جی جی۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضرت مجھ پر قرضہ ہے اس لیے میں آیا ہوں، سرکار نے بھیجا تھا جاؤ عثمان کے پاس، اور دل میں تھا نا کہ کنجوس ہے، انہوں نے دینا کچھ نہیں ہے مجھے، ساتھ کہیں گے حضرت جی قرضہ کچھ زیادہ ہی ہے، یہ اس لیے کہا کہ تھوڑے بہتے پیسے دے کر نہ ٹرخا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے جب آنے والے سوالی کی یہ بات سنی، گھر نہیں گئے، مشورہ نہیں کیا، آنے والے سوالی کا بازو پکڑ لیا، گوداموں کی طرف لے چلے۔ کیوں؟ سوالی تو روز آتے ہیں پر مصطفیٰ کا بھیجا ہوا سوالی کبھی کبھی آتا ہے۔
حضرت عثمان غنی نے جہاں گودام بنائے ہوئے تھے، گوداموں کے باہر جہاں پر اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اونٹ موجود تھے، بوریاں اتاری گئیں لیکن کھولی نہیں گئیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا او آنے والے سوالی، یہ بوریاں بھی تیری اور یہ اونٹ بھی تیرے۔ فرمایا تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا؟ کہنے گا ذرا جی 50 قرضے ہونے تو بھی لے جائیں گے۔ اچھا سنبھال پھر تجھے مبارک میں جاتا ہوں، اجازت ہے؟ اس نے کہا جی نہیں اجازت نہیں۔ فرمایا کیوں؟ اب کوئی اور کام ہے باقی؟ حضرت جب میں آیا تھا نا گھر میں دستک دینے لگا تھا تو آپ اپنی لونڈی پر ناراض ہو رہے تھے کہ تو نے بتی آج موٹی کیوں ڈالی ہے؟ گھر میں اتنی کنجوسی اور باہر اتنی سخاوت، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے جواب میں ارشاد فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے بھیجے ہوئے سوالی، جب ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں ڈر ڈر کے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا ہمیں حساب دینا نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خود عطا فرمائے گا۔ خود فرماتا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها۔ زمانہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ایک مرتبہ بڑا قحط پڑ گیا، غلہ نہیں، لوگ بھوک سے بڑے پریشان، بڑے تنگ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کل تمہارا انتظام فرما دے گا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ یہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے نا مومن، یہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ دیکھ لیا تھا ان کی مشکلیں حل ہونے والی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کرسی لے آ جاؤ ایسا، ایسے نہیں اے پکڑو فوراً دیو کر دیو اتنے ہو لے آؤ دیو۔ اسی رات حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تجارتی قافلہ آیا جس کے اونٹ تھے 1000۔ بہت بڑے بزنس مین تھے نا، تاجر تھے۔ 1000 اونٹوں پر غلے کی بوریاں، کھانے کا سامان لدا ہوا آیا۔ جب سامان آیا تاجروں کو پتہ چلا، جو چھوٹے تاجر تھے پرچون والے، وہ آگے حضرت عثمان کے پاس، حضرت جی آپ کے پاس غلہ آیا ہے تو آپ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم آگے تقسیم کریں، آگے بیچیں، ہم بھی منافع کمائیں، لوگوں کو بھی آسانی ہو۔ فرمایا نفع کتنا دو؟
انہوں نے کہا جی 10 آنے پر ہم آپ کو 12 آنے دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو زیادہ مل رہا ہے تو 14 آنے دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، کہ ہم 10 آنے پر آپ کو 16 آنے دے دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اور جی ہم آپ کو 10 آنے پر 18 آنے دے دیتے ہیں، 20 آنے ڈبل دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہیں گے حضرت بیچنے والے تو ہم ہیں، پر چون فروش تو ہم ہیں، ایک پر ایک وہ کون دے گا؟ ڈبل کون آپ کو نفع دے گا؟ ہم ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں ہے ایک، مجھے ایک کے بدلے 10 دینے والا ہے۔ آیا آیا صبح ہوئی، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا ہے مدینہ طیبہ کے غریبوں فقیروں اور آن کے مفت میں غلہ لیتے چلے جاؤ، تم غلہ لیتے چلے جاؤ گی، اللہ تعالیٰ مجھے ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ حضرت عثمان نے سارا غلہ تقسیم فرما دیا۔ ادھر رات آئی، یہ میرے ہاتھ میں شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے ازالۃ الخفا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا رات ہوئی تو میں نے اللہ کے محبوب کو خواب کے اندر دیکھا۔ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار کس شان سے آئے؟ علیہ حلۃ من نور، سرکار کے جسم مقدس پر نور کا جوڑا تھا، نورانی سوٹ سرکار پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ مِّن نُّورٍ، سرکار کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی نور والی، ایک نورانی چھڑی تھی، جوڑا بھی نوری جوڑا، سوٹی بھی نور والی سوٹی، نورانی چھڑی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو جوتا مبارک پہنا ہوا تھا وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ شِرَاكُهُمَا مِن نُّورٍ، نبی کریم علیہ السلام نے جو جوڑا مبارک جو جوتا پہنا ہوا تھا اس جوتے کے تسمے بھی نور کے بنے ہوئے تھے۔ آئے دیکھو نا سرکار کے لیے جوڑا بھی نور، جوتوں کے تسمے بھی نور، چھڑی بھی نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ تو ہے نور تیرا، تو ہے نور تیرا۔ سرکار بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ تو میں نے بہت بعد میں پڑھا ہے، لیکن میں آپ کو جانتا تھا بچپن میں جب آپ تھے نا
کہ آپ اللہ کے نبی ہو؟ کیوں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا آسمان پر جو چاند نے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ آقا جب میری نگاہ پڑی نا آپ کے جھولے کی طرف تو میں نے دیکھا آپ کا ہاتھ جب ادھر اٹھتا ہے چاند ادھر چلا جاتا ہے، ہاتھ ادھر جاتا ہے چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، خود سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا نور کا، خود سراپا نور ہیں۔ سرکار بڑی جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا آقا آج اتنی جلدی؟ فرمایا ہاں میرے عثمان نے نا اللہ کی راہ میں 1000 سواریوں کا بوجھ جو غلہ ہے نا وہ صدقہ کیا ہے، اور اللہ نے نا عثمان کے اس صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے بطور انعام جنتی دلہن کے ساتھ عثمان کی شادی کا انتظام کیا ہے، میں اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ انہوں نے کوئی 1-2 بار سخاوت تو نہیں کی، ہمیشہ ہی سخاوت کرتے رہتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آل محمد پر 4 دن ایسے گزرے کہ کھانے کا ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹوں میں نہیں گیا۔ 4 دن تک جو ہمارے گھر میں بچے تھے وہ بھی بھوک کی وجہ سے روتے تھے۔ 4 دن ایسے گزرے۔ پتہ چلا آل کا اطلاق ازواج پر بھی ہو رہا ہے اور اولاد پر بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم آل محمد پر 4 دن ایسے گزرے ہیں کہ 4 دنوں میں کوئی کھانے کا لقمہ نہیں آیا۔ 4 دن گزر گئے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ سرکار ان 4 دنوں میں مدینہ طیبہ نہیں رہے، باہر تھے۔ جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا یا عائشہ هل اصبتم بعدی شیئا، عائشہ میرے بعد تمہیں کچھ ملا ہے کھانے کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ، آقا کہاں سے ملتا؟ إِلَّمْ يَأْتِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَلَى يَدَيْكَ، اللہ بھی دیتا ہے تو آپ کے ہی ہاتھوں سے دیتا ہے نا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، إِلَّمْ يَأْتِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَلَى يَدَيْكَ، آقا جب اللہ نے آپ کے ہاتھوں نہیں دلوایا تو ہمارے پاس کہاں سے کھانا آتا؟ نہیں آیا۔ ماں کا ایمان کیا ہے؟ دیتا اللہ ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، فرما کر جو وہاں پہ ہو
یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلغ العلا کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا۔ ایک آواز سے مصطفیٰ پیارے کی عظمت ہے، اور اللہ کا انعام جو مصطفیٰ پر ہے نا، اس کو بیان کرنا۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، ہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلغ العلا کشف الدجى حسنت جميع خصاله۔ سرکار نے سنا نا تو سرکار نے پھر وضو کیا۔ کیا کیا؟ وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد سرکار تسبیح پڑھتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لے گئے، مسجد شریف میں۔ کبھی 2 رکعت یہاں، کبھی 2 رکعت یہاں، جگہ بدل بدل کرنا سرکار اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ وضو کیا، تسبیح پڑھی، نماز پڑھنی شروع کی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگے، یا اللہ میری آل پر رحم فرما۔ ادھر دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئے، اماں جی کو سلام کیا، اماں جی سرکار کدھر ہے؟ فرمایا بیٹا وہ نماز کے لیے گئے ہیں باہر۔ اماں جی اس وقت؟ فرمایا بیٹا بات یہ ہے 4 دن ہو گئے ہیں آل مصطفیٰ نے کچھ کھایا نہیں۔ تو سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے گئے ہوئے۔ حضرت عثمان رو پڑے، کہنے لگے یہ دنیا کتنی بری چیز ہے، میرے پاس مال ہے اور آپ کے پاس نہیں۔ جو اللہ والے ہیں ان کے ہاں بھوک اور میرے پاس مال، کتنی بری چیز ہے دنیا۔ اماں جی اس دنیا کا، اس مال کا مجھے کیا فائدہ؟ اماں جی اللہ کی قسم ہے اگر کبھی ایسا وقت آئے تو مجھے بتائیے، عبد الرحمن بن عوف کو بتائیے، جن کے پاس مال ہوتا ہے آپ بتاتے کیوں نہیں؟ قسم پروردگار کی آپ کو، آپ ہمیں ضرور بتایا کیجئے، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہا روتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ اور ڈھیر سارا غلہ، ایک بکری، اس کو ذبح کیا، کھال اتروائی، آٹا یہ ساتھ لے کے آئے۔ اماں جی اس کو رکھیے، لیکن یہ تو پکنے میں نا، سامان پکنے میں دیر ہو جائے گی نا، دیر ہو جائے گی۔ تو اماں جی میں ایسے کرتا ہوں، میں ابھی آیا۔ حضرت عثمان غنی کا پکی پکائیاں روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت لے کے آ گئے۔ اماں جی ابھی تو یہ تناول فرمائیے، دے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سرکار تشریف لے آئے۔ سرکار آئے تو سرکار نے پھر آتے پوچھا، عائشہ میرے بعد کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ ملا ہے کہ نہیں میرے بعد؟ یا عائشہ تو حل اصبتم بعدی شیئا، تو عائشہ کچھ ملا ہے میرے بعد کہ نہیں؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے محبوب، قد علمت انک انما خرجت تدعو اللہ عز وجل،
قد علمت ان اللہ عز وجل لن يردك عن سؤالك. یا رسول اللہ آپ کو بھی پتا ہے آپ اللہ سے مانگنے گئے ہوئے تھے، اور یا رسول اللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں جب آپ مانگتے ہیں اللہ آپ کے سوال کو رد نہیں کرتا. یا رسول اللہ ادھر آپ نے دعائیں کرنی شروع کر دی، ادھر حضرت عثمان یہ مال لے کر حاضر ہو گئے. اب دیکھیے حضرت عائشہ کیا کہتی ہے، ماں کا ایمان کیا ہے. آقا آپ نے پوچھا ہے نا میرے بعد کچھ پہنچا کہ نہیں پہنچا. آپ کو بھی پتا ہے آپ کیوں باہر گئے تھے. آپ گئے تھے اللہ سے مانگنے کے لیے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ نہ نہیں کرتا. آیا ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مانگیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نہ دے. اے خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے محمد، خدا چاہتا ہے. اچھا عثمان کچھ کہہ بھی رہا تھا. یا رسول اللہ عثمان بڑا رویا تھا، اور اس نے قسم دے کر کہا ہے کہ آئندہ اگر کوئی ایسی حالت ہو تو مجھے ضرور بتانا. نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کی بات سن کر باہر تشریف لے گئے. اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا. سر سجدے میں رکھ کے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یا اللہ میں تو عثمان سے راضی ہو چکا، پروردگار تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، نبی کریم علیہ السلام بڑی دیر تک حضرت عثمان کے لیے دعا مانگتے رہے. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا، پروردگار تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اللہ. جابر بن عطیہ کہتے ہیں سرکار نے بعد میں حضرت عثمان کو بلایا، کہا عثمان غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اخفیت وما ابتیت وما هو کائن الی یوم القیامہ. عثمان تو نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ نے تیری ساری پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے. عثمان جو تو نے کام کیا ہے اللہ نے آج کے بعد جو تجھ سے غلطیاں ہوں گی اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے. اے عثمان جو غلطیاں تم نے پوشیدہ طور پر کی اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. جو تجھ سے اعلان ہوئی اللہ تعالیٰ نے پیارے عثمان ان کو بھی معاف کر دیا. اے عثمان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما کان وما هو کائن الی یوم القیامہ. جتنی غلطیاں تجھ سے پہلے ہو چکی یا قیامت تک جتنی ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے تیری ساری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے. اچھا
اس طرح کے الفاظ اللہ اپنے پیاروں کے بارے کہتا ہے، جا میں نے تیری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ سرکار کے بارے میں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں، حالانکہ غلطیاں ہوتی کوئی نہیں ہے۔ دربار لگا ہوتا تھا نا پہلے بادشاہ ہوا، تو بادشاہ جس وزیر سے راضی ہو جاتا تھا کیا کہتا، ہو جا تینوں 7 خون معاف۔ کیا مطلب؟ قتل تو نے کیا تو نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر تیرے ہاتھوں بندہ مر جائے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 بندے بھی مر جان، تینوں معاف، تینوں کوئی پوچھے گا نہیں، کیے نہیں ہے تو نے قتل، لیکن میں تجھ سے اتنا راضی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا پیارے میں نے تیرے سارے اگلے پچھلے گناہ کیتے تو نہیں، پر جی ہو بھی جانتے میں مہربان میں تیرے سارے معاف کر چھڑے لایا۔ تو یہ اللہ نے مقام دیا ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ اب سرکار تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں فرمائیں۔ اللہ وعدہ کر لے عثمان میں تجھ سے راضی، میں نے تیرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اب اگر کوئی حضرت عثمان کی غلطیاں گنوانا شروع کرے، گناہ گنوانا شروع کرے، تو سوچ لو اللہ سچا ہے، مصطفیٰ سچا، یہ آج کا اعتراض کرنے والا سچا ہے۔ مودودی صاحب جتنے بھی اعتراض کر لیں حضرت عثمان پر، جب اللہ نے کہہ دیا ہے محبوب تیرے عثمان کے میں نے سارے گناہ معاف کر دیا، تو حضرت عثمان پر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ حضرت عثمان شان والے، ایک ایک سوال کا جواب ہے، ایک ایک، لیکن بالفرض اگر غلطیاں ہوں بھی، جب اللہ کہے میں نے معاف کر دیا تو ماما لگتا ہے ان کی غلطیاں، جب اللہ معاف کرنے والا میں تو کون ہے جو ان پر پکڑ کرنے والا ہو؟ ویسے حضرت عثمان کی اللہ کے فضل سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، خام خواہ بکتے رہتے ہیں، جی مروان تھا، نبی پاک نے مروان کو نکال دیا تھا، حضرت عثمان نے مروان کو بلا لیا، جس کو رسول نے نکالا عثمان نے اس کو، اس طرح کے اعتراضات لا یعنی۔ پہلے پوچھو جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا مروان کی عمر کتنی تھی؟ یہ ذرا سوچ لو۔ اکثر ساتھی کہتے ہیں، اکثر محدثین فرماتے ہیں یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جدو جمع نہیں سے سرکار نے کٹنا کنوں سے۔ امام بخاری کہتے نہیں پیدا تو ہو چکا تھا، لیکن اس وقت جب سرکار کا وصال ہوا مروان کی عمر تھی 2 سال۔ کتنی عمر تھی؟ لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو نبی پاک کو دیکھا ہی نہیں۔ مروان صحابی تھوڑا ہے، وہ صحابی، جب وہ صحابی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو نکالنا کیسے تھا؟ لا یعنی باتیں کر کے حضرت عثمان غنی کی عظمت پر حرف نہیں آ سکتا۔ اللہ کی قسم ہے عثمان شان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس عثمان کی بات کرتے ہو جس کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ آیا۔ اور پھر وہ نا جب تبوک کی لڑائی ہوئی تھی، تبوک کی لڑائی میں بیان کرتا رہتا ہوں، تبوک کی لڑائی میں حضرت عثمان نے بڑا چندہ دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب یوم دار کو حضرت عثمان نے خطبہ دیا، جب محاصرہ ہوا تھا نا، تو فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ تنگی کا زمانہ تھا، قید کا زمانہ تھا، میں نے سارا لشکر میں اکیلے نے تیار کیا تھا، میں اکیلے نے، حتیٰ کہ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی میں عثمان نے خرید کر دی تھی۔ اور یوم دار کے خطبے میں حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا، گواہی دینا ہوا تھا ایسے کہ نہیں؟ جب میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس پیسے لے کر آیا، نبی کریم علیہ السلام رقم کو دیکھ رہے تھے، منبر کے زینہ سے نیچے اتر رہے تھے۔ پتہ سرکار کیا کر رہے تھے نا؟ پیسوں میں ہاتھ ڈال کر یوں پیسے اچھال رہے تھے۔
نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے اے عثمان تو نے آج ایسا کام کیا ہے، آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی نہ بھی کر سکے تو تیرے جنت میں جانے کے لیے آج کا عمل ہی کافی اور وافی ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت تو سرکار دے لے، تیرے چوں پی پوں پاں کرنے سے کیا حضرت عثمان کی عظمت میں فرق آ جائے گا؟ حضرت عثمان غنی تو وہ شان والے صحابی ہیں، لوگوں نے گھیرا ڈال لیا۔ سچی بات ہے، مجھے بھی بڑا غصہ آ جاتا ہے، آپ کو بھی بڑا غصہ آتا ہے۔ کون ہے جس کو غصہ نہیں آتا؟ کوئی ہم سے پیسے چھیننے کی کوشش کرے، ہم کچھ کر سکتے ہوں، پیسے آرام سے چھنوا لیں گے۔ ہاں ڈاکو آ جان، ریوالور رکھ دیں کن پٹی تے پھر مجبوری ہے پہی لے جاؤ، نہیں تو وس چل دیں، اسی کسی نے پیسے کھوڑ نہیں دیں دے۔ چار پیسوں کی بات ہے نا، جان زیادہ قیمتی ہے، پر عثمان تیری عظمت کے قربان جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا عثمان تجھے اللہ تعالیٰ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، کچھ بھی ہو جائے تو نے قمیض کو اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں نے سازش کی، یہودی پیچھے تھے، عبداللہ بن سبا یہودی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے مصر کے لوگوں کو اکسا کر سازشیں تیار کرنی شروع کر دی، حضرت عثمان کے خلاف گھیرا ڈال دیا، حضرت عثمان پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ ایک الزام یہ بھی تھا عثمان تو نے یہ کیا کیا، سرکاری اونٹوں کے لیے چراگاہ تو نے بنا دی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا یہ چراگاہ میں نے نہیں بنائی تھی، یہ چراگاہ حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی، میں نے اس میں توسیع کی ہے، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، اور یہ چراگاہ میں نے کوئی اپنے اونٹوں کے لیے نہیں بنائی۔ وہ جو صدقے کے اونٹ آتے ہیں، چرنے کے لیے آتے ہیں، صدقے زکوٰۃ کے اونٹ آتے ہیں، میں نے ان کو چراگاہ تو دینی ہے نا، چراگاہ سرکاری چراگاہ ہوگی۔ لوگوں نے جب حضرت عثمان کی بات سنی مطمئن ہو گئے۔ اس طرح کے اعتراضات لوگ کیا کرتے تھے عبداللہ بن سبا کے کہنے سے، لیکن پھر لوگوں کی سازش رنگ آ گئی، انہوں نے آن کے گھیرا ڈال لیا۔ جب انہوں نے آن کے گھیرا ڈالا، حضرت علی مرتضیٰ کے شہزادے حضرت علی کے خلیفہ بلافس حضرت امام حسن مجتبی تلوار کو گردن میں ڈالے، حضرت عثمان کے پاس حاضر ہو گئے۔ اے چچا جان مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے دفاع میں لوگوں سے لڑوں گا، بلوائیوں سے لڑوں گا۔ حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا بھتیجے اگر تو لڑے گا تجھے تو زخم بھی آ سکتا ہے، تو تو میرے رسول کا خون ہے، علی کا بیٹا ہے، میں علی کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ نہیں چچا جی میں تو آپ کی حمایت میں لڑوں گا۔ فرمایا تجھے قسم دے کر کہتا ہوں اے حسن مجتبی جا اپنے گھر جا کے آرام کر، میرے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اب حضرت عثمان غنی کے پاس صحابہ آن کے کہتے ہیں حضرت جی ہمیں اجازت دو ہم لڑیں۔ فرمایا نہیں یہ رسول کا شہر ہے مدینہ شریف، میں یہاں خون نہیں بہاؤں آیا ہے۔ لڑتے تو لڑ سکتے تھے، فرمایا نہیں خون نہیں بہاؤں گا۔ لوگوں نے جب گھیرا ڈال دیا فرمایا لوگوں یاد ہے نا ایک مرتبہ میں ابو بکر اور عمر احد پہاڑ پر چڑھے تھے، پہاڑ میں زلزلہ آیا تھا، سرکار نے اس وقت کیا فرمایا تھا ہے یاد کسی کو؟ حضرت عثمان پوچھ رہے ہیں، کچھ لوگ نے جی پتہ ہے کیا فرمایا تھا سرکار نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔
اے وہاں ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید موجود ہیں، مجھے شہادت کا مرتبہ تو مل کے رہنا ہے، میں شہادت قبول کرتا ہوں لیکن نبی کے شہر کو خون آلودہ نہیں کر سکتا۔ مولا علی نے مولا حسن کو پھر دے کر بھیجا تلوار، جاؤ پہرا دو اپنے چچا کے دروازے پر۔ بلوائیوں نے تیر چلائے حضرت عثمان پر، اور ان تیروں کی وجہ سے مولا حسن بھی زخمی ہوئے، مولا حسن رسول کا خون زخمی ہوا۔ پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں، جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسن مجتبیٰ دروازے پر چوکیدار پہرے دار بن کے کھڑے ہوئے تھے، مولا حسن بھی مولا حسین بھی۔ مولا علی تک خبر پہنچی عثمان شہید ہو گئے، پریشانی کے عالم میں بھاگے بھاگے آئے، ایک تھپڑ مولا حسن کے منہ پر مارا، مولا حسین کے سینے پر مکہ مارا، تمہارے ہوتے ہوئے عثمان شہید ہو گیا، تمہارے ہوتے ہوئے کیسے شہید ہو گیا؟ اب یہاں ایک بات کرتا ہوں، مولا حسن مولا حسین تھے اصلی سید، ان کے سید ہونے میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے نبی پاک کے صحابی کے لیے دشمن سے تیر کھائے کہ نہیں کھائے؟ کیوں تیر کھائے؟ وہ دفاع کس کا کر رہے تھے؟ صحابی رسول کا۔ جب دفاع نہ کر سکے بلوائی پچھلے دروازے سے آ گئے، انہوں نے آن کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو کیا انہوں نے پھر مولا علی سے بھی تھپڑ اور مکے کھائے کہ نہیں کھائے؟ کھائے۔ کیوں؟ تم پورا دفاع نہیں کر سکے اس لیے مار کھائی۔ پتہ چلا جو اصلی سید ہے، اصلی میں نشانی بتا رہا ہوں تمہیں، جو اصلی سید ہے وہ صحابہ کی شان کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کا تیر بھی کھاتا ہے، پورا دفاع نہ کرنے کی وجہ سے اپنوں کے تھپڑ بھی کھاتا ہے۔ اور جو بڑ بڑا کے سید بن جاتے ہیں نا ادھر ادھر سے ہو کے، وہ صحابہ کی دشمنی کرتا، اصلی سید صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہی نہیں۔ تو جو سید ہو کے کہلوا کے نا میں سید اور صحابہ کو بک بک کرے، سمجھ لینا یہ اصلی نہیں ہے، بڑے ہیں، ہاں یہ بنا ہوا ہے، وگرنہ اصلی سید ہوتا تو حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عظمت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے دشمن کا تیر کھاتا۔ ہمارے شبیر حسین شاہ صاحب تھے نا، وہ بڑی شان صحابہ بیان کرتے تھے۔ 2 سال پہلے اسی سٹیج پر اسی منبر پر بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا، لفظ کہا تھا، وہ لفظ سن لو۔ انہوں نے کہا تھا میں اساں تے حضرت ابو بکر نو منیا ہی تاں ہے کہ انہوں نے نبی پاک نو من لیا سی، اساں حضرت عمر نو منیا ہی تاں ہے کہ انہوں نے ابو بکر نو من لیا سی، اساں حضرت عثمان نو منیا تاں ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر نو من لیا سی، اساں تے مولا علی نو بھی منیا تاں ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق نو من لیا سی۔ یہ ہے کیوں؟ اصل وفا نہ ابو بکر کے ساتھ ہے، اصل وفا نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ عثمان کے ساتھ، نہ علی کے ساتھ، نہ حسنین کے ساتھ، اصل وفا تو مدینے کے والی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ آیا تو چونکہ یہ چاروں سرکار کے تھے اس لیے ہم بھی ان چاروں کے غلام ہو گئے۔ صحابہ سرکار کے صحابہ تھے، ہم سرکار کے صحابہ کے غلام ہو گئے۔ اہل بیت چونکہ سرکار کی بیت ہیں اس لیے ہم اہل بیت کے غلام ہو گئے، اس لیے کہ مخلوق میں اصل وفا ہماری آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا، خیر دشمن مرے تو خوشی نہ کریے۔ تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی 10 محرم کو کی تھی، اعلان کر گیا ڈاکٹر اسرار، ہاں تو پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو پتہ نہیں۔
ویسے اگر مجبوری ہو تو کر سکتا ہے بندہ، لیکن دل میں محبت حسین یہ لازمی چیز ہے۔ شک ہی ہے نا کسی پر، شک ہے۔ شک تو حضرت علی پر بھی کیا گیا تھا کہ حضرت علی نے لکھوایا ہے، تو شک کی بنا پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بات تو ہے نا حضرت عثمان کی، حضرت عثمان کے خلاف سازش ہوئی تھی، کیونکہ کلیئر نہیں ہو سکا اس لیے ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ ویسے مروان کے بارے باتیں بہت مشہور ہیں، ہم اس کی صفائی بھی نہیں دیتے، الزام بھی نہیں لگاتے۔ ہم یہ نہیں کہتے مروان، حضرت عثمان کی تو صفائی دے رہے ہیں نا، مولا علی کی بھی صفائی دیتے ہیں، حضرت عمر کی صفائی دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کی صفائی دیتے ہیں، لیکن مروان کی نہ صفائی دیتے ہیں نہ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ، اللہ جانے ہو جانے۔ آپ حضرات کی خدمت میں مدرسے کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے سمن آباد کے ایک ساتھی ہیں، پیر بھائی ہیں، اصغر امینی صاحب، انہوں نے اللہ سے ایک عہد کر لیا ہے، یا اللہ میری جتنی کمائی ہوگی اس کمائی کا کتنے فیصد؟ 5%، 5% میں جامعہ امینیہ کو پیش کیا کروں گا ہر ہفتے، سال دا حساب ہی نہیں کرنا۔ تو پچھلے جمعہ انہوں نے حساب کر کے 1750 روپیہ مسجد مدرسے کو پیش کیا تھا۔ اللہ نے برکت ڈالی اور اس جمعہ وہ حساب کر کے 2600 روپیہ لائے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے نا، اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے لیکن اخیر رہتا وہ اچھا ہے۔ تو اسے بھی کر سکتے ہو بھائی، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ جنہیں دیندہ جائیں گا اسی ہوتے چکڑتے جائیں گے، ساڑھا کیڑا ہے دیکھو نا کتنی آسان بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں اس چیز کو قبول بھی فرمائے۔ ماشاءاللہ تم ہی کر سکنا بھائی، ماشاء اللہ۔ کی نام یار تیرا؟ شہباز احمد، کتوں نے؟ کوکیاں والا سے شہباز احمد صاحب نے 500 روپیہ مدرسے کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدرسے دن ماشاء اللہ۔ کی نام تیرا بچہ؟ عظیم، عظیم ماشاء اللہ۔ 100 روپیہ مدرسے کے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں سوچتا تھا ان کے بعد کس کی خدمت میں عرض کروں، تو پھر میں نے ان کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ سید فدا حسین شاہ صاحب، ان سے عرض کیا تھا، کیونکہ ہر سال ان کا وعدہ لاہور کا ہے مفتی اقبال چشتی صاحب کے پاس، ظاہر ہے میں زور بھی نہیں دے سکتا تھا اور وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کا بھی آنا مشکل ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا پروگرام کریں۔ میرا اتوار کوئی نہیں نا آج کل،
بے اعتباری سی طبیعت ہو گئی ہے، تھوڑا سا بولتا ہوں تو سانس چڑھنے لگتا ہے نا۔ کسی جگہ جلسے ولسے پر نہیں جا رہا میں نے سنیا نہیں نا بچیا، جامعہ امینیہ رضویہ چ بیان ہونا ہے نا۔ پتہ نہیں کیسا بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں، کیونکہ محرم کی تقریر وہ ہوتی ہے نا، بڑا بچ بچا کے بولنا پہنتا ہے بچہ، بڑا بچ بچا کے بولنا، میں نہیں نہ پتا ہوں۔ ہوں میرے سامنے ایک باری اسی گیا وہ خوشاب دے علاقے چ مولوی تقریر پہ کرے، چنگا بھلا سنی، مولا حسن مولا حسین دی شان بیان کر جا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی کشتی، چھا گیا نیرا، یا اللہ نیرا چھا گیا، ہوں کی کرا؟ رب نے کیا لکھ کشتی دے ایک پاسے حسن دوجے پاسے لکھ حسین، جدو حسن لکھیا تے حسن دے نون چو نور چمکیا جی میں سورج چمکدا ہے، حسین لکھیا حسین دے نون تو نور چمکیا جی میں چند چمکدا ہے، ساری کشتی روشن ہو گئی۔ یہ گل میرا کسی شیعہ نے بھی نہیں سجی ہونی جڑی انہیں کھڑکا دی لوکی دے سورن کے دن بڑا سبحان اللہ، لیکن پتہ نہیں نہ ہوتا بندہ کی اڑنگ بڑنگ ٹھوک رہا ہے، ثبوت تے چاہیے نا، وہ یہ تو نہ کہ اسلام دے اندر ہے ہی جھوٹ، جو جھوٹ آندر دل کری جاتا ہے۔ کربلا دا واقعہ بڑا سوچ سمجھ کے بیان کرنا، وہ نہیں انگلینڈ چلے جان گے۔ وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں۔ پچھلے سال قاری صاحب نے ٹائم لیا سی انہوں کو، ابو بکر چشتی صاحب کو، تو پھر انگلینڈ چلے گئے سن۔ انگلینڈ چ ماشاء اللہ انہوں نے کافی چاہت ہے انہوں نے۔ تو 10 محرم دا ٹائم پتہ نہیں کسی کو لگتا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ وہ افضال صاحب نے دیتا ہے ٹائم کسی نے کسی پاس ہے۔ چلو دعا کرو کہ بندہ سمجھے چاہ جائے۔ اچھا جی ماشاءاللہ، ساڈے کول نے اج حافظ محمد اعظم صاحب نابینا نے، نعت خود بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں لیکن اج صرف نعت سنان واسطے نہیں آئے۔ انہوں دی ایک عزیزہ ہے غریب بہت زیادہ، وہ دی شادی کدوں پرسوں آپ جی کل شادی ہو دی، یہ تشریف لے آئے نے کہ تو کہنا ہے تے تواڈے محبت والے ساتھی کچھ نہ کچھ تعاون کرتے ہیں، نعت شریف بھی پڑھتے ہیں تے نعت شریف بھی سنو تے نال جنہ نے خدمت کرنی ہے خدمت بھی کرو تسی اس بچی واسطے۔ اج نعت شریف جڑا انہوں نے نظرانہ ہوئے گا نا، انہاں کی گزارش ہے سارا نظرانہ بھی ادھر بھیج دیں، یہ اپنے لوگ خدمت کریں گے، تسی اپنے لوگ خدمت کرو۔ آؤ جی شاہ جی آف جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا درود شریف پڑھیے سب حضرات بآواز بلند صلی اللہ۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا بلند آواز سے پڑھیے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار پڑھئے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ بھی اور رسولوں سے اعلیٰ اور جن کے تلووں کا دو ون حیا بے حیا جن کے تلووں کا دو ون حیا بے
जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जान और इस नात का मक्ता पेश खिदमत है। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा, रज़ा मेरे रज़ा हमारे रज़ा मीठे रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। पढ़िए बेकसों का सहारा हमारा